اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور ہم آیت نمبر 35 پر ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، یعنی وہ جو مسلمان ہیں، جو پیروی کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا ذریعہ، اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں ناظرین میں آپ کو اس آیت کی عربی بھی بتا رہا ہوں، اور پھر اس پہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ جو مطلب نکالا جا رہا ہے اس لفظ کا، تو وہ کس طرح غلط نکالا جا رہا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا ذریعہ، وسیلہ پہنچنے کا ذریعہ، وجاہدوا، اور کوشش کرو، جہاد کرو، فی سبیلہ، اس کی راہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی جو وسیلہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہم وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کام بتائے ہیں، ان کاموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مجھ تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرو، وہ کام کرو۔ یہ نہیں کہ نبیوں کو پکڑ لو، نبیوں کے سہارے لگ جاؤ۔ کام ہر بندے نے اپنا خود کرنا ہوگا، اپنا کام کر کے اس کے وسیلے سے آپ نے اللہ تک پہنچنا ہوگا۔ اس کے لیے وسیلہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ذریعہ بتایا ہے، یعنی جو وسیلہ ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ اپنے کام کے بارے میں بتایا ہے کہ جو آپ لوگ کام کرو گے تو آپ وہ کام کرو جو آپ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ تو لہٰذا ہر بندے کے اپنے اعمال اور اپنے جو کام ہوتے ہیں وہ بندے کو چھڑائیں گے۔ اسی لیے اخبار احاد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ فاطمہ، اللہ نے اگر تمہیں پکڑ لیا تو میں آپ کو چھڑا نہیں سکوں گا، کیونکہ اگر اپنے کام سیدھے ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ خود بخود آپ پر رحم کرے گا۔ اگر آپ کے کام صحیح نہیں ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چھوڑے یا نہ چھوڑے۔ تو لہٰذا اگر آپ کسی بندے پہ بھاڑ رہے ہیں کہ وہ بندہ مجھے چھڑائے گا اور میں اس کو راضی رکھنے کے لیے یہ میلاد کر دوں یا میں اس کے لیے نام پر کچھ کر دوں یا اسے یہ کام کروں تو وہ بندہ راضی ہو جائے گا تو وہ اللہ سے مجھے چھڑائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ شرک کر رہے ہو اور یہ آپ غلط کام کر رہے ہو، اور اس بندے کو آپ بڑھاوا دے رہے ہو، اور اس بندے کے لیے پھر آپ اللہ کا نام دے رہے ہو کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ایک اللہ کے نام پہ یہ کام ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ نہیں ہو رہا، بلکہ آپ اس کا الٹ سمجھ رہے ہو اور الٹ کام کر رہے ہو۔ لہذا وسیلے کو سمجھا جائے کہ وسیلہ کس کو بولا جاتا ہے، وہ اس کام کے لیے بولا جا رہا ہے۔ یہاں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ہو ان کے پاس جو زمین میں ہے سب کا سب، اور اتنا ہی مزید اس کے ساتھ، تاکہ فدیہ کر دیں، یعنی اس کے بدلے میں دے دیں، وہ اسے عذاب روز قیامت کے بدلے تو نہ قبول کیا جائے گا وہ ان سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا ہے، کفر کیا ہے، نہیں مان رہے ہیں یہ بات کو۔ دیکھیں، یہ بار بار جو کفر کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بات نہیں مان رہا، نہیں سمجھ رہا، غلطیاں ایک اپنی جگہ پہ ہے، ایک جان بوجھ کے ہٹھ درمی کر دینا،
یہ کفر میں آ جاتا ہے. غلطی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ رکھی ہوئی ہے نا. لازمی جو غلطی کرے گا تو وہ مانے گا تو وہ توبہ بھی کرے گا اور پھر کوشش بھی کرے گا تو نہیں کروں. لیکن جو انکار کرے گا، کفر کرے گا، وہ تو اس نے تو ہٹھ درمی کی ہوئی ہے نا، وہ مانے گا ہی نہیں. جب مانے گا ہی نہیں تو پھر وہ اپنی جگہ پہ اڑا رہے گا، ڈٹا رہے گا. تو اس کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، اپنی جگہ پہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا ہے، ان کے پاس اگر زمین میں جتنا کچھ ہے، دیکھو کتنے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سونا رکھا ہوا ہے، چاندی رکھی ہوئی ہے، کتنے ذخائر رکھے ہوئے ہیں، تیل ہی دیکھو کہ کتنا کچھ پڑا ہوا ہے جو انسان کی کتنی ضرورت ہے. تو زمین میں جتنا کچھ ہے سب کا سب اس کے پاس ہو، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنا مزید اور ہو. یہ نہیں کہ صرف اتنا ہو، لیکن جتنا کچھ زمین سے نکل رہا ہے وہ بھی ہو اور اتنا اور بھی ہو، اور وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے وہاں فدیہ دے دیں کہ یا اللہ یہ لے لو، جس طرح بندہ یہاں رشوت دے دیتا ہے کہ یہ لے لو یار میرا کام کر دو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ روز قیامت اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. ایک تو بندے کے پاس اتنا کچھ ہوگا ہی نہیں. کیا بندہ اتنا کچھ خود بتائے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے کہ اتنا کچھ کسی کے پاس ہو بھی نا تو وہ بھی روز قیامت کے دن میں نے نہیں لینا. تو پھر آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور آ کے سفارش کرے گا اور آپ کا کام کر دے گا آپ کی 2 دیگوں کی وجہ سے؟ اللہ کے سامنے اللہ سے بات کرنے کے لیے بھی ایک ہمت چاہیے جو بندوں میں نہیں ہوتی. بندہ کیا بیچارہ جو نا وہ بول سکے گا اللہ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ روز قیامت میں وہ قبول نہ کیا جائے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کو روز قیامت میں پھر جو کفر کر رہے ہیں ان کو دوزخ میں جانا ہی پڑے گا، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ چاہیں گے کہ نکل جائیں آگ سے، یعنی دوزخ سے چاہیں گے کہ نکل جائیں. کس طرح؟ مگر وہ نکل نہیں پائیں گے. مثلا وہ جس طرح یہاں اٹکلے سٹکلے بندہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی اور سیارے میں چلے جائیں، ہم یہ کریں، ہم وہ کریں، تو وہاں بھی بندہ جو نا نکلنے کی کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے وہ چاہیں گے کہ نکلیں لیکن نکل نہیں پائیں گے. یہاں آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چور مرد ہو یا عورت، کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، یعنی ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دینے، یہ بدلہ ہے ان کی کمائی کا عبرتناک سزا کے طور پر اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. یعنی اگر چوری مرد نے کی ہو یا عورت نے کی ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں کے ہاتھ آپ لوگوں نے کاٹ دینے. یہ اس لیے کہ یہ عبرتناک سزا ہے کہ آگے والا جو دوسرا ہے وہ خیال کرے. یہ عبرتناک کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو عبرت ملے، سبق ملے. سبق تو دوسروں نے حاصل کرنا ہے اس کو دیکھ کر. تو یہ سزا اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہے. جس طرح جو اپنا حق مانگ رہا ہوتا ہے، آگے والا کہہ رہا ہے کہ یہ باغی ہے، لیکن ان کو بھی وہ مار دیتے ہیں. بھئی اپنا حق مانگنا کی وجہ سے آپ کسی کو مار دو گے، ادھر تو آپ کو وہ ظلم نظر نہیں آ رہا. تو یہ کچھ سزائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عبرت کے طور پہ ہوتی ہیں کہ آگے والا وہ خیال رکھے گا. اس وجہ سے جس کسی حکومت میں یا ملکوں کے اندر یہ عبرتناک سزا امپلیمنٹ کی ہوئی ہے تو وہاں دیکھیں وہاں چوریاں بھی بہت کم ہوتی ہیں. ہر بندہ پھر سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے تو ہاتھ گئے اگر میں پکڑا گیا تو وہ چوری کرے گا تو لاکھ بار پہلے سوچے گا. تو لہذا یہ سزا اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہے. پھر جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نے چوری کا تو کر لی تھی لیکن اس کے بعد اس نے کیا کیا، ابھی توبہ کر لی ہے کہ ابھی میں نے چوری نہیں کر رہی اور خود کو سدھار لیا، اصلاح کر لی.
تو بے شک اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، یعنی اس کو بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ آپ نے توبہ کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو سزا ہے جو آگے قیامت میں مل جانی، کیونکہ جو پہلے پکڑا گیا اس کو تو وہ گورنمنٹ جو ہوگی وہ تو اس کو امپلیمنٹ کر دے گی، لیکن یہ تو ہی دنیاوی سزا اگر پکڑا گیا، لیکن قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ نے سزا پھر بھی دینی ہے۔ تو وہ اس کی توبہ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو قیامت والی سزا ہے وہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے اگر توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ بخش رہے ہیں اس کو۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ آپ نہیں جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو پوری کائنات ہے، یعنی زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ جیسے چاہے ایسے مرضی کر لے۔ تو لہٰذا ناظرین ہم آیت نمبر 40 پر اس ویڈیو کو کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ وسیلے کو بھی سمجھیں اور جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں ان کی نوعیت کو بھی جانیں، قرآن پاک کو اچھی طرح پڑھیں اور ان کے مطالب کو اچھی طرح ذہن نشین کریں اور سمجھیں، تو پھر آپ کو کہیں بھی کوئی آپ کو جھوڑ نظر نہیں آئے گا، اور جو سزائیں ہیں وہ آپ کو پھر وہ سزائیں جس طرح کافر لوگ پیش کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ ظلم آپ کو پھر نظر نہیں آئے گا۔ ان کے اپنے کام تو ظلم نظر نہیں آتا کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں تو یہ ظلم ہے، جس کی مرضی ہے گردن اڑا دیتے کہ رکھ دیتے ہیں، اور آگے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قانون پر جو ہے وہ انگلیاں اٹھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو اچھی طرح پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔